بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخبہ حدیث کی تعلیم کا ہمارا 16واں دن ہے۔ شروعات کرتے ہیں ایمان سے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تبارک و تعالی اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے، ماننے والے کو کلیمہ والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلیمے کو داخل نہ فرما دے، ماننے والے کو کلیمہ والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ فضائل نماز میں سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عن قریب روک دیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عن قریب روک ہی دیں گی۔ علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بطحان یا عقیق میں جائے، دو عمدہ اونٹنیاں بغیر کسی گناہ یعنی چوری وغیرہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے اور 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے، روزانہ صبح بازار بطحان اور یا عقیق میں جائے اور 2 عمدہ اونٹنیاں بغیر کسی گناہ مثلاً چوری وغیرہ اور قطع رحمی کے لے آئے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کی 2 آیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا 2 اونٹنیوں سے، 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے اور 4 کا 4 سے افضل ہے، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں اور اونٹوں کی تعداد سے افضل ہے، مثلا 1 آیت 1 اونٹنی اور 1 اونٹ دونوں سے افضل ہے۔ محترم دوستو، یہ احادیث کے اندر جو مثالیں دی جاتی ہے اونٹنیوں سے یا درہم اور دینار سے کہ اتنے برابر، یہ ہمارے دل میں ایک ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے، ورنہ تو عمل کا جو اصل مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی، ہمارے عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ
چونکہ عرب جو تھے اونٹ اور اونٹنیاں ان کے سامنے تھیں، اس لیے ان کو ان مثالوں سے سمجھایا جاتا تھا۔ جیسے قرآن میں بھی فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء، یعنی جو چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی، والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ اگزامپل سمجھانے کے لیے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر جہاں جہاں پر بھی یہ مثالوں سے جو ترغیبیں دی ہے وہ ایک ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، ورنہ کیلکولیشن کے لیے نہیں کہ یہ پڑھ لوں گے تو اتنے لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، اور یہ عمل کریں گے تو اتنے 100 سال کے نفل عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور یہ کر دوں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور وہ کر دوں گے تو یوں ہو جائے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں صرف ترغیب کے لیے ہے، حساب کتاب کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اصل عمل کا جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اللہ اس کا فہم ہم کو عطا فرما دے۔ اکرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے عرض کیا معزز لوگوں میں سے ہیں، اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے، آپ نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک غریب مسلمان ہیں، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے جیسوں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص زیادہ بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو گزرنے والا تھا اس کے پاس ایمان نہیں تھا، لیکن دنیاوی مال و متاع تھا، مقام و مرتبہ تھا، پوزیشن تھی، پد تھا، سب کچھ تھا دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی نے بازو بیٹھے ہوئے آدمی سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کیا کہا، یہ تو بڑے عزت دار لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو سفارش بھی قبول کی جائے، یعنی یہ وزندار لوگوں میں سے ہے مال کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب سامنے سے گزرے تو اللہ کے نبی نے اس آدمی سے پوچھا تمہاری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی یہ ایک غریب مسلمان ہے، غریب ہے لیکن مسلمان ہیں، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے کیونکہ اس کے غریبی کی وجہ سے۔ اب ہمارے زمانے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اخلاق بھی جو ہوتے ہیں نا، اخلاق بھی وہ لوگوں کو صرف مالداروں میں نظر آتے ہیں۔ غریب آدمی وہ لوگوں سے کتنی بھی اخلاق والے اعمال کرے یا کتنا بھی خوش مزاج رہے یا کتنا بھی اخلاق مند بن کر رہے، تو لوگ اس کے غریبی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں ارے یار یہ تو چاپلوسی کر رہا ہے، یہ تو اس کی حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور کوئی بڑا آدمی بھلے اس کے اندر کتنی بھی خباثت بھری ہوئی ہو، لیکن وہ تھوڑا سا نرمی سے بات کر دے یا تھوڑا سا جو ہے کسی کو چائے پینے کے لیے بول دے تو لوگ اسی کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کا حال ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا
کہ بیچارہ اگر کہیں پہ کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے، کیونکہ غریب مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر پہلے شخص جیسوں سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو بھی ان سب سے یہ شخص بہتر ہے۔ وہ پہلے والا جو ہے نا، اس سے اگر پوری دنیا بھی بھر جائے، اس کے جیسے پڑھاریوں سے، پیسے والوں سے، مالداروں سے، گاڑی والوں سے، زمینداروں سے، جاگیرداروں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو بھی یہ غریب جو مسلمان ہیں، جس کو لوگ صرف غربت کی وجہ سے ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں، ایسوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اس کے پاس پوری دنیا ہے، ایمان نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایمان ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت۔ اللہ ہم تمام کو بھی ایمان اور مسلمان کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے، اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح کو ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ صرف نیت پر کہ میں رات میں عبادت کروں گا، پوری رات اس کو عبادت کا ثواب مل گیا اور نیند جو تھی وہ مفت میں ہو گئی۔ اللہ اکبر! اللہ ہم تمام کو ایسی نیت کرنے والا بنائے۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہماری قرآن کریم کی ہی آیتیں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں ہے، لہٰذا دین کا کام آسان ہے، اور جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے ہیں وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہے، اس لیے تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو۔ اللہ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گواہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کیا کرو جیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چن لیا، دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، لہٰذا دین کا کام آسان ہے۔ جو اسلام کے احکام تم کو دیے گئے وہ دین ابراہیمی کے مطابق ہے، اس لیے تم اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے، یعنی فرما بردار اور وفا شعار۔ تم کو ہم نے اس لیے منتخب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہ ہو اور تم دوسروں کے مقابلے میں گواہ بنو۔ لایانی باتوں سے پرہیز، اس میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، منہ اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟
ارشاد فرمایا تقوی اللہ کا ڈر، اچھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے منہ یعنی اپنے زبان کو صحیح کاموں میں استعمال کرنے والا اور اپنی شرمگاہ کو اس کی جو حلال جگہ ہے بیوی یا باندی وہیں پر اللہ تعالیٰ استعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، زبان سے بھی اور دوسرے گناہوں کے کاموں سے بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک۔